کریمی پہ نظر جاتی ہے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی. زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. خوشا نصیب مجھے جو عطا کیا تو نے. خوشا نصیب مجھے جو عطا کیا تو نے. سلام علیک ہر خیال و گمان سے برتر ہے آپ کا مرتبہ. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام رب الورا. سلام علیک. ساتھ اپنے رکھو خدا کے لیے مجھ کو روزے جزا دیرا قادرا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. میری امداد کو چلے آؤ تم ہو غوث الورا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. اپنے پیاروں کا دال دے صدقہ تو سخی میں گدا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. اپنے پیاروں کا دال دے صدقہ تو سخی میں گدا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. اپنے پیاروں کا دال دے صدقہ تو سخی میں گدا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. میرے قلب حزین کی کر دے دوا اپنا چہرہ دکھا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. عزت خاک پائے والا کا عرض ہے مدعا. سلام علیک شارق الاولیاء. سلام علیک ذل رب الورا. سلام علیک. فاتحہ کی تشریف رکھیں. عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك ولا يؤذوا سمعه وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربهم لا يكسبون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر واخشى الرحمن بالغيب وبشرنا بمغفرة وأجر كريم. إننا مشفون منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سد العلا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم سائب الجود والكرم. والله عاصم جبريل قادم والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب. إلى أرواح أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان إلى أرواح أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إلى أرواح سيدة بني فاطمة الزهراء بنت الفضل الكبرى والشرع. إلى أرواح بجناب حضرت غوث الصمدان قطب رباني مشکل آسانی قندیل نورانی معشوق ربانی غوث الصمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قد سروا الذي سيد الله سيد الله علمد ورسول الله إلهي خير يزداني وبحق عبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى بزير الفاتحة حضر عن جماعة قبول ربنا تقبل من الفاتحة. بسم الله جلسے کو قبول فرما. تیرے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کو قبول فرما. تیرے محبوب کاملین اولیاءوں کے سردار پیران پیر روشن زنگل حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مشکل آسانی خلیل و نورانی معشوق ربانی کی زیر نگاہ ہم تمام حاضرین پر عطا فرما. اور یہ نیا شریف کی برکت سے گاہ میں در میں سکھ نے جو کچھ بھی نوجوان بچے خرچ کیے ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما. ہمیشہ تیری محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اس محفل میں تیرا فضل اور تیرا کرم عطا فرما اور ان کے گھروں میں کاروبار کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے. کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے. کرم کیا میرے مولا کرم کیا میرے مولا کرم کیا میرے مولا کرم کیا. جے میں بکھا عملہ والے تو کچھ
کمال پر میری معصیت ہے عروج پر تیری رحمتیں کمال پر میری معصیت ہے عروج پر تیری رحمتیں کمال پر نہ میرے گناہ کی انتہا نہ تیرے کرم کا شمار ہے میرے مولا کرم کیا کرم کیا کرم کیا مجھے آئے اپنا بنا لیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے یہ میرا سر خطا پر خطا ہوئی مجھ سے یہ میرا سر خطا پر خطا ہوئی مجھ سے ہاں یہ میرا سر 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 خطا پر خطا ہوئی مجھ سے یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے یہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری شان تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے یہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے اسی ادا میں تیری مر مٹے دیوانے اسی ادا پہ مر مٹے دیوانے اسی ادا پہ تیری مر مٹے دیوانے خطا ہوئی تو خطا ہوئی تو خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے ہاں خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو نے میں بار بار یہی سوچتا ہوں رہ کر میں بار یہی سوچتا ہوں رہ کر آتے ہیں آنسو ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر ہے شاہ کے دیدار تیرا سارا زمانہ ہے تیری بدولت ہی تو سجدوں کا ٹھکانہ رخ تیری طرف کر کے ہی جھکتا ہے ہر ایک سر ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ دو عالم لبیک زبانوں پہ ہر آنکھ ہے
कशिश खाने काबा तेरे अंदर। जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम, बिल्कुल महफिल का आगाज़ होने को मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। लिहाजा आप तमाम हज़रात जो महफिल समा सुनने के लिए आए हैं, आपकी बेकरारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर खानक़ाह में तशरीफ़ लाएँ। नमाज इशा के साथ ही महफिल का आगाज़ अमल में आएगा। लिहाजा मैं तमाम मोहल्ला खवासपुरा शाहपुर से गुजारिश करता हूँ कि वो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो खानक़ाह में तशरीफ़ लाएँ। हज़रात मोहतरम, मैं दोबारा अदबन आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुख्तसर से क़िराअत कलाम पाक के बाद एक कमसिन नात ख़वां को आपके हवाले किया जाएगा। उनके फौरी बाद रस्म गुलपोशी होगी और हज़रत क़िबला का मुख्तसर सा ख़िताब होगा और उसी के साथ महफिल समा अमल में आएगी। या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। शेर समाप्त करें। मौलूद नबी की महफिल को, मौलूद नबी की महफिल को जो लोग सजाया करते हैं, जो लोग सजाया करते हैं, मौलूद नबी की महफिल को जो लोग सजाया करते हैं, फिरदौस बरी में उनके लिए है महल बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। फिरदौस बरी में उनके लिए है महल बनाए अल्लाह ने। सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने।
صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے۔ ایمان کی تابانی کے لیے کیا خوب نگینے ہم کو دیے، ایمان کی تابانی کے لیے کیا خوب نگینے ہم کو دیے، خواجہ جو میری غوث جلی اور رضا بنائے اللہ نے، صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، تیرے لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے، صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے۔ درود پاک پڑھیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولی عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولی عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے
کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور رسالت حضرات محترم عشاء کی نماز کے لیے صفحہ درست کر لیں. عشاء کے ساتھ محفل کا آغاز ہو. محفل کا آغاز ہوگا آئیے نعت پاک سے قبل درود پاک سماعت کریں. صلی نعت پاک سماعت کرو. بھولا لو پھر مجھے شاہی بہروبر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہی بہروبر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے باچاک سے ناچا میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے باچاک سے ناچا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہی بہروبر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہ
روزائے انور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہی بہروبر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. السلام علیکم. آئیے اور ایک کم سن نعت خواں جو گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں جناب محمد طاہا مجاہد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ سمت نبی بوجھل گیا. آقا سے اس نے یہ کہا اگر نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بوجھل گیا. آقا سے اس نے یہ کہا اگر نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولی عمر بہن سے بولی عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے. رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے. رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت خانے کے خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے. دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ
آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت قبلہ سے بھی ہم کو کچھ سماعت کرنا ہے. میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ سے کچھ رسم گلپوشی، جیسا کہ اہل سنت الجماعت کے عقائد کے مطابق نعت پاک کے بعد پہلے رسم گلپوشی ہوتی ہے. پوشی کر رہے ہیں تقدس مآب حضرت گلبرگہ سے آئے ہوئے تقدس مآب حضرت محمد واجد علی صاحب، محبوب سبحانی محبوب نگر و سجادہ نشین بارگاہ حضرت صوفی محمد یعقوب قادری صاحب سامنے ہیں، اس طرف سے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت غفار علی صاحب اور چنو میاں صاحب کی گلپوشی جناب مہمان علی جناب حضرت محمد واجد صاحب نے فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب حبیب الدین صاحب اور ان کے فرزند جو گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں گلپوشی فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آئیے علی جناب تقدس مآب حضرت واجد علی صاحب کی گلپوشی میں جناب محمد ضیاء الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی اور شالپوشی فرمانے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور انہی کے ساتھ میں جناب گلبرگہ سے ہوئے اور ایک مہمان جناب محمد حبیب الدین صاحب، ان کی گلپوشی اور شالپوشی فرمانے جناب ضیاء الدین صاحب آپ سے عرض گزار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور جناب فرزند تقدس مآب حضرت واجد صاحب کے فرزند جو آپ کے بازو تشریف فرمائے، ان کی گلپوشی اور شالپوشی فرمائے جناب ضیاء الدین صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور گلبرگہ سے ابھی ہمارے بارگاہ حضرت حسن چشتی والے ہیں، لہٰذا میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں ان شعر کے ساتھ. جناب چنو میاں صاحب خلیفہ غفار علی صاحب اور چنو میاں صاحب کی شالپوشی گلپوشی جناب ریاض احمد صاحب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور حضرت قبلہ کی گلپوشی جناب ریاض احمد فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس شعر کے بعد میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. جناب قاضی فضل الدین صاحب کی گلپوشی ریاض احمد صاحب فرمائیں. اور بہت سی گلپوشی ہونی باقی ہے انشاءاللہ. محفل کے دوران بارگاہ حضرت حسن چشتی کے سجادہ نشین حضرت حسن قادری صاحب تشریف لائیں گے. ان کی ساتھ سپن دینے جا رہا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات، ابھی جس مختصر سی صورت کی میں نے تلاوت فرمائی وہ ہے سورہ عصر. یہ مختصر اور اتنی جامع صورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو زندگی کے لیے کافی ہے. اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے. اس صورت کا پہلا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے.
یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ و اشرف جو مخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان. اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو ظاہر بات ہے جس مقصد کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد سے اگر یہ ہٹ جائے تو ظاہر ہے کہ جو یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو اس نقصان سے بچنے والے کون ہیں اور کس طرح بچا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اگلی آیت میں فرما رہا ہے اس نقصان سے وہی بچ سکتے ہیں جو ایمان لائیں. اللہ پہلی کنڈیشن، پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے ایمان کا. اب ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، وہ اکتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایمان کی دو منزلیں ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالقلب. جب ہم سوچ سمجھ کر اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی جب مان لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے اقرار باللسان آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے اوپر تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارا دل گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تصدیق ہو جائے، تصدیق بالقلب ہو جائے. تو اس کے لیے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ تصدیق کیسے ہوگی. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم ہم پر رحمت ہے آپ کی کہ آپ کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا. انسان کی مقصد پیدائش بھی بیان فرما دی. کیا فرما دی؟ کہ ہم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے. اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو پھر ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے، اللہ کے کلام سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس تک وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، تم اپنی منزل پا سکو. تو یہی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو قرآن کے پہلے مترجم ہیں ہندوستان کے اندر، اس سے پہلے جتنے بھی تفاسیر لکھا کرتے تھے، ترجمے نہیں ہوتے تھے، تو فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ جو فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے یہاں وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو اس لیے کہ جو ہے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ نبی نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے. یہ روزہ، نماز وغیرہ پہلے ہی چیز میں آمنوں کے اندر داخل ہو گیا، وہ بھی وسیلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے شخص کی تلاش جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے، یعنی پیر کی تلاش. جب ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کریں گے
پھر پیر کی ہدایت کے مطابق صرف ہاتھ دے کر بیعت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر لیکن ان کی ہدایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا بھی تم کو پیر سے ہدایت ملتی ہے آپ کے راستے کی تکمیل کے لیے، تصدیق بالقلب کی طرف جانے کے لیے، وہ پیر کے ہدایت کے مطابق عمل کرو، جد و جہد کرو، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرو، اپنے دل کو پاک و صاف کرو پیر کی نگرانی میں۔ یہ جب اگر کریں گے آپ تو آپ منزل مقصود کو پائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے کھول کر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس طریقے سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہی فرمایا کہ جو ہے سورہ اسی ضمن میں سورہ نساء میں جو ہے 64ویں اور 65ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے نبی آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم جو ہے اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات کے پاس بھی جاتے ہیں، جا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ یہ جہاں تک درگاہوں کو جانے کا جو تعلق ہے، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جا کر دعا مانگنے کا طریقہ بھی قرآن ہی سے ملتا ہے ہمیں۔ حضرت بی بی مریم، ان کی ماں جب بی بی مریم اپنے پیٹ میں تھی تو انہوں نے منت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے پروردگار عالم میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے جب آپ ہوگا تو میں تیری گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو جب ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم۔ جب آپ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اپنے عہد کے مطابق آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کر دیا۔ تو بیت المقدس کی جو ہے ایک حجرے میں، ایک حجرہ میں کمرے کے اندر آپ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ چونکہ آپ عورت تھی، آپ کی نگرانی کے لیے کچھ ضروریات سامان کے لیے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو مقرر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بوڑھے تھے، تو صرف آپ ہی ان کے حجرے میں جایا کرتے تھے، کوئی دوسرے نہیں، کوئی دوسرا مرد وہاں نہیں جاتے تھے۔ آپ جاتے تھے کیا بھی ضرورت کے سامان وغیرہ جو بھی ہے لے جا کر دیتے تھے۔ تو قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں، بی بی مریم کے کمرے میں گئے تو اکثر جو ہے بے موسم کے پھل دیکھا کرتے، ایسے پھل جس کا موسم نہیں ہے۔ آپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو، لیکن بی بی مریم کے حجرے میں، بی بی مریم کے کمرے کے اندر بے موسم کے پھل دیکھ کر آپ کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، خواہش جاگتی ہے کہ جو ہے جب مریم کو اس بند کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو گو کہ میری بھی عمر ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کا موسم ختم ہو چکا ہے، لیکن بی بی مریم کو جب دیتا ہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو قرآن شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ وہیں ہا اولئک کا لفظ ہے، یعنی وہیں آپ نے دعا فرمائی، اسی حجرے کے اندر۔ آپ پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام کہیں بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں وہیں آپ نے دعا فرمائی، اسی حجرے کے اندر دعا فرمائی۔ تو اس کے بعد جب آپ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، جب عبادت کر رہے تھے، اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے، دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم مزار کے پاس، بزرگان دین کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ جگہ چونکہ وہاں بزرگان دین کی موجودگی کی وجہ سے
وہ جگہ بھی خاص جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں وہاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہاں جا کر جب ہم دعا مانگیں گے بزرگوں کے توسط سے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرا جو معاملہ ہے ہمارا تصدیق بالقلب کی طرف جانا ہے، پیر و مرشد تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو لگانا، اپنے آپ کو زندگی کے اندر ان کے ہدایت کے مطابق لگا کر تصدیق بالقلب کا راستہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ حاصل ہوگا۔ اب اسی کے تعلق سے آتا ہے کہ اے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو دم آتا جاتا ہے وہی جو ہے صراط مستقیم، وہی جو ہے اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک پل بھی جو ہے اللہ کی یاد سے آپ غافل نہ رہے، آپ کی ہر سانس جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی جاتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ ہی جو دوسرا لفظ اس صورت کے اندر آیا ہے اس کو تھوڑا مختصر اور گہرائیوں میں گئے بغیر چونکہ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو جو ہے انشاءاللہ اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ دوسرا جو معاملہ آتا ہے عامل الصالحات، یعنی نیک کام کرنا۔ اس لیے کہ جو ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر ہی بھٹکاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے عہد لے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھوٹ دے دیا ہے کہ جب تو جو کرنا ہے کر، میرے جو نیک بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو ہے شیطان ہمارے سے لگا ہوا ہے، انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگانا، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی پناہ میں جا کر اچھے کام کی طرف، اچھی رغبت، اچھی سوچ، ہمیشہ اچھا سوچنا، یہ سوچنا کہ جو ہے ہم ایک فلاں کام اگر کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے نہیں۔ اس لیے کہ جو یہ معاملہ ہے سیدھے راستے کا، یہ معاملہ ہے عرفان کا جو معاملہ ہے، معرفت کا جو معاملہ ہے، وہ محبت کا معاملہ ہے، غضب کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے پہلی جو فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو رشتہ، جو تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں قائم ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ صفت یہاں ذکر نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی معرفت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ محبت کا راستہ، ہمارا جو عمل بھی ہو محبت سے ہو، ڈر سے خوف سے نہیں، ڈر سے اور خوف سے نہیں بلکہ محبت سے۔ یہ خاص طور پہ زندگی کا ایک اہم نقطہ ہے۔ ارے بھائی یہ کرے تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا، نہیں، یہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ عذاب کی فکر ہم کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں نے اپنے اوپر رحمت کو نازل فرما لیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بولیں گے، رحمت والا، سننے والا۔ تو لہٰذا محبت سے ہر ایک سے جب پیش آتے ہیں تو محبت کے ساتھ
یہ جب ذاتی عمل ہے، یہ جو دو چیزیں فرسٹ جو چیزیں ہیں وہ ایک ہے ایمان، تصدیق باللسان، ہونے کے بعد مسلسل اپنے پوری عمر کو لگانا ہے تصدیق بالقلب کو حاصل کرنے کے لیے. اسی کے لیے جو ہے کسی پیر کے پاس جا کر اپنے آپ کو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی کے لیے لگانا ہے. دوسری چیز شیطان سے بچنے کے لیے ہم نیک اعمال بھی کرنا ہے. اب چونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اکیلے نہیں رہتے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر ہم گو کہ ہم جو ہے اپنے آپ میں صاف کرتے رہیں، لیکن ہمارا اطراف و اکناف اگر صاف نہ ہو، رحمتوں والا نہ ہو، تو وہاں بھی ہمارے لیے جو ہے سیدھے راستے پر ٹکنا بہت بڑی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جو بعد کے جو دو جملے آئے ہیں اس صورت کے اندر، وہ کمبائنڈ میں اپنے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے سب کے لیے معاملہ ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں جی رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا ہے آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، خود حق پر رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. ہر کوئی جو ہے نقصان سے بچنے کے لیے سیدھا راستہ حاصل کریں. اور یہ اتنا کٹھن ہے، آسان نہیں ہے. شیطان لگا ہوا ہے. آپ کو اگر نہیں بہہ سکا تو سامنے والے کو بہکاتا ہے. تیرے کو ہدایت کرنے والا، تیرے کو جو ہے نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اس کی کیوں سنتا؟ تو اس لیے نیکسٹ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ آپ لگے رہنا ہے اور اس معاملے میں صبر کرنا ہے. خود بھی صبر کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے. یہ اگر ہم اپنے آپ کو کر لیے تو ہوگا کیا؟ ہمارا گھر میں سلامتی ہوگی، گھر میں جھگڑے نہیں رہیں گے. کیونکہ تو جب یہ معاملہ تب آئیں گا تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اس لیے کہ جو ہے اس امید کے ساتھ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والا ہے. ہم اگر اس کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرنا ہے.